فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ کہکشان نیستی آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی سے متعلق ایک مستند داستان جسے تحریر کیا ہے محمد ہادی اصفہانی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 27ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 385، اور داستان بیان کریں گے سید احمد کربلائی، 1328 قمری 1910 عیسوی، اور داستان شروع ہو رہی ہے سورہ مزمل کی آیت نمبر 14 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثبا مہیلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندہ باد حضرت دوست اور مرد آباد جو بھی اس کے سوا ہے۔ اے باد صبا کے ہدہد، میں تجھے صبا میں بھیجتا ہوں، دیکھ میں تجھے کہاں سے کہاں بھیج رہا ہوں۔ راہ عشق میں دوری اور نزدیکی کا معاملہ نہیں ہے، میں تجھے آشکار دیکھ رہا ہوں اور تیرے لیے دعا بھیج رہا ہوں۔ ہر صبح و شام کو دعائے خیر کا قافلہ شمالی و مغربی ہواؤں کے ساتھ تیرے لیے بھیج رہا ہوں۔ اے نظر سے غائب جو دل کا ہم نشین ہوا، میں تجھے دعا دیتا ہوں اور تیرے پاس تعریف بھیج رہا ہوں۔ میں اس حقیقت کے قربان جاؤں جس کی تمہیں خبر نہیں ہے۔ دستور عمل یہ ہے کہ خود اور خود سری سے ہاتھ اٹھا لو۔ یہ کہتے کہتے میری جان لبوں تک آ گئی کہ نجات اور خلاصی کی راہ ذکر الہی میں غرق ہو جانے، معرفت نفس میں غور و فکر کرنے اور خود شناسی میں ہے، اور ذکر و فکر خود تمہارے رہنما ہوں گے۔ اے وہ جس کا نام دردوں کی دوا اور اس کی یاد شفا بخش ہے، تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارا درد تمہارے اندر ہے، اور سمجھتے نہیں ہو کہ تمہاری دوا بھی خود تمہارے پاس ہے۔ حافظ تم خود اپنا حجاب ہو، درمیان سے ہٹ جاؤ۔ جناب علی ہر چیز کا اہتمام کرتے ہوئے سوائے اس جملے کے پس اب چونکہ ایسا ہے، تم وہ تسبیح، مصلی اور زہد اور ورع کا راستہ، میں اور میں خانہ، ناقوس اور ناخانہ و کلیسا کی راہ۔ محترم جناب حاج مرزا علی سلمہ انشاءاللہ اب بڑے ہو گئے ہیں اور معرفت نفس کا سلسلہ اپنا لیا ہے، نیز آقا مرزا حسن بھی ماشاءاللہ خوب مصروف ہیں، اور محسوس ہوتا ہے کہ ان میں جلد کچھ رونما ہونے کی امید ہے انشاءاللہ۔ آپ نے لکھا تھا کہ تضرع و زاری کے بارے میں کچھ لکھوں تاکہ یہ تحریریں ناقص نہ رہ جائیں۔ میں اس پر ہنسوں یا روؤں؟ کاش آپ کے مبارک دل پر لگایا اور لکھا گیا ہو تا دیر، ورنہ کاغذ پر بہت لکھا گیا ہے۔ دوبارہ اس جملے کو ہم پڑھتے ہیں۔ کاش آپ کی مبارک دل پر لگایا اور لکھا گیا ہوتا، ورنہ کاغذ پر تو بہت لکھا گیا ہے۔ میں تم پر قربان، یہ مسئلہ اور راہ آخرت کے دیگر مسائل سیکھنے والے نہیں ہیں بلکہ پینے والے ہیں۔ تضرع و زاری اور درد اور سوز دل سے جنم لیتے ہیں۔ درد حاصل کرو، وہ خود تضرع و زاری لے آئے گا، یعنی اگر تم دعا کرو گے تو خدا تمہیں عطا فرما دے گا۔ کیا کبھی یہ سنا گیا ہے کہ ایسی عورت جس کا بچہ مر گیا ہو اسے رونا سکھایا جائے، یا حاملہ عورت کو فارغ ہونے کی تربیت دی جائے؟ ہاں، اگر نوحہ خواہ کرائے پر لائے
یا زچگی کی اداکاری کرنا چاہیں تو سیکھنے سکھانے کی ضرورت پڑے گی۔ جناب کی اس فرمائش سے تمام مطالب کے علاوہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے فکر اور ذکر پر توجہ نہیں دی ہے کہ آتش فراخ بھڑک اٹھے، نیز اسی طرح مجاہدت میں بھی کوتاہی کی ہے اور مغرور ہو گئے ہیں، ورنہ سچی جدوجہد اعمال و سکنات، اخلاق و ملاقات کی قباحتوں کا وجدانی علم مہیا کرتی ہیں، جو کہ مرتبہ نفس کی پستیوں میں سے ہے اور در حقیقت روحانی جہنم ہے۔ اگر کوئی خود کو ابھی جہنم میں دیکھ لے تو اسے تضرع و زاری سکھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ متقین کی تعریف میں امیر المومنین علیہ السلام کے بیان کا ایک حصہ: اور جہنم پر ایسے یقین رکھتے ہیں جیسے اسے دیکھ رہے ہوں اور اس کے عذاب میں مبتلا ہوں۔ اگرچہ اس قدر لاپرواہی کے باوجود مجھے حیرت ہے کہ آپ ایک مطلب کو کیسے اچھی طرح سمجھے ہیں، اور وہ یہ کہ اس حقیر کی جہالت کو اچھی طرح جان گئے ہیں اور تحریروں کے ناقص رہ جانے کی رشوت سے میرے دل کو شاد فرما دیا ہے۔ اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ میرے لیے کوئی کشف اور شہود واقع نہیں ہوا اور اشیاء کی حقیقت کا علم مجھے حاصل نہیں ہوا ہے۔ آپ اس خیال میں رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفحہ نمبر ہے 388 اور داستان ہے معرفت النفس، 1353 قمری 1934 عیسوی، اور داستان شروع ہو رہی ہے سورہ قاف کی آیت نمبر 22 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبَصَّرَكَ الْيَوْمَ الْحَدِيدِ۔ اس دن سید محمد حسین طباطبائی درس سے پہلے ہندی مدرسے کے حجرے میں اپنے استاد سے ملنے آئے ہوئے تھے اور معرفت نفس کے طریقے کے بارے میں ان سے اہم سوالات دریافت کر رہے تھے۔ آقا معرفت نفس پر توجیہات اور اس حوالے سے فکری سیر میں انسان جب اپنے اندر جستجو کرتا ہے تو متوجہ ہوتا ہے کہ خود پسندی اور طمع اس کے وجود میں پوشیدہ ہیں، اور جتنا وہ آگے بڑھتا ہے وہ خود کو زیادہ آشکار کرتی ہیں۔ استاد نے اپنا سر جھکایا اور وہ دو زانوں بیٹھے ہوئے سید محمد حسین کی باتیں سن رہے تھے۔ در حقیقت میں جتنا بھی اپنے آپ میں جستجو کرتا ہوں خود کو پاتا ہوں جو کمالات کی لالچ میں اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، حتیٰ کہ اپنی فنا کا لالچی ہے، اور میرے لیے حقیقی معنوں میں یہ ایک سوال ہے کہ وصول اللہ اور اس کی لقا کیوں کر انانیت، خود پسندی اور اس طمع کے ساتھ یکجا ہو سکتی ہے؟ استاد نے کچھ دیر خاموشی کے بعد کہا، اس مسئلے کا حل احراق یعنی جلا دینے کے طریقے سے ممکن ہے۔ سید محمد حسین نے مختصر توقف کے بعد پوچھا، احراق؟ کیا آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ اس کی تمہید کچھ اس طرح ہے کہ سالک ابتدا میں محبت کا قدم اٹھائے، کچھ عرصے بعد جب وہ کمال اور کسی مرتبے تک پہنچ جائے تو متوجہ ہوتا ہے کہ محبت محبوب سے مختلف ہے، اسی لیے وہ محبت کو ترک کر دیتا ہے، محبوب کو مد نظر قرار دیتا ہے اور اس کی اس لحاظ سے کہ وہ محبوب ہے عبادت کرتا ہے۔ اگر مزید قدم آگے بڑھائے تو متوجہ ہوگا کہ یہ قسم بھی شرک سے پاک نہیں ہے، کیونکہ اس نے خود کو محبوب کا عاشق سمجھا ہے، جبکہ انانیت اور محبوب کا حب دونوں ذات احدی الہی سے مختلف ہیں۔ پس اس کے عشق کو بھی بلا دیتا ہے اور کثرت سے عبور کر کے وحدت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر سالک کی انانیت ختم ہو جاتی ہے، چونکہ اس کے وجود میں خود بینی باقی نہیں رہی ہے اور اس کے دل کی آنکھ مکاشفات، دیکھنے یا نہ دیکھنے، پہنچنے یا نہ پہنچنے، جاننے یا نہ جاننے، قبول کرنے یا مسترد کر دینے، اور اس چیز سے جو ذات معشوق کے علاوہ ہے پوشیدہ ہو جائے گی۔ وحدت کرم نشاہی کہتے ہیں، وحدت کرمان شاہی کہتے ہیں۔ بازار عشق میں اے عزیز کوئی نہیں خریدے گا تمہاری ہزار کشف و کرامات میں ذرہ برابر۔ خواجہ حافظ بھی کہتے ہیں، میں قدے میں بیٹھنے والوں کے سامنے کرامات کی شیخی نہ بگھارو، ہر بات کا ایک مقام اور ہر نقطے کی ایک جگہ ہوتی ہے۔
سید محمد حسین نے جو کہ ہوش اور ذکاوت سے سرشار تھے کہا، یہ وہی مرحلہ ہے جسے اہل معرفت ترک کا نام دیتے ہیں، یعنی اہل معرفت ترک تارک، تے کے اوپر زبر ہے، تراک کا نام دیتے ہیں۔ استاد نے آہستہ سے سر ہلایا اور کہا، بایزید بسطامی سے نقل ہوا کہ انہوں نے کہا، پہلے دن میں نے دنیا کو ترک کیا، دوسرے دن آخرت کو، تیسرے دن ما سوائے اللہ سے عبور کر گیا، اور چوتھے دن پوچھا گیا تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ نہ چاہوں۔ یہ داستان اسی مطلب کی وضاحت ہے جس کی طرف بعض افراد نے سیر اللہ کی 4 منازل بیان کرتے ہوئے اشارہ کیا ہے: ترک دنیا، ترک آخرت، ترک خود اور ترک تارک۔ اور آپ نے طمع کو منقطع کرنے کے بارے میں جو پوچھا ہے تو سالکوں کے نزدیک وہ اس مرحلے سے عبارت ہے، اگرچہ مکمل طور پر طمع کو منقطع کر دینا انتہائی سخت اور دشوار ہے، کیونکہ کافی عرصے بعد یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ سالک کسی مرحلے پر بھی قصد سے خالی نہیں تھا اور کسی نہ کسی طرح کوئی ہدف رکھتا تھا، اگرچہ یہ مقصد آسمانی اور توحیدی کمالات اور مشاہدات تک رسائی پر مبنی رہا ہو۔ اچانک حجرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ سید محمد علی استاد کے فرزند نے دروازہ کھولا، داخل ہوئے اور والد کی بات منقطع کر کے جلدی سے بولے، سلام پدر جان، والدہ نے وضع حمل کیا ہے، دائی کا کام پورا ہو گیا ہے اور بچہ الحمدللہ سلامت ہے، کچھ پیسے دیں تاکہ ہم دائی کو دے سکیں۔ استاد مسکرائے اور چونکہ حالیہ بڑھتی ہوئی مشکلات نے ان کی غربت میں مزید اضافہ کر دیا تھا، بولے، سلام آقا محمد علی، میرے پاس کوئی نقد رقم نہیں ہے کہ دے سکوں۔ سید محمد علی نے والد کو دیکھا، دروازہ بند کیا اور تیزی سے مدرسے سے باہر نکل گئے۔ سید محمد حسین کی دلی خواہش تھی کہ وہ کچھ کر سکیں، لیکن رضا خان نے سرحدیں بند کر دی تھیں اور زراعتی زمینوں کی آمدنی بہت دن ہوئے تبریز سے عراق نہیں پہنچی تھی، اسی لیے ایرانی طلباء کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو گئی تھیں، اور قمر سادات سید محمد حسین بھی سخت تنگی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ سید محمد حسین نے اپنے استاد کی طرح گفتگو کو اپنی جگہ پلٹایا اور کہا، انسان کے اندر موجود اس طمع کو مکمل طور پر ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ استاد گویا انسان کے وجود کی منازل میں اس معمے کا حل ایسے رکھتے تھے جیسے کسی کی مٹھی میں انگوٹھی ہو۔ انہوں نے کہا، طریقہ احراق اسے حل کر دیتا ہے۔ سالک کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی طمع کی وجہ یہ ہے کہ اللہ متعال نے اس کے وجود کو لالچی بنایا ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں ہم اس جملے کو کہ اس طمع کی وجہ یہ ہے کہ ایزد متعال نے اس کے وجود کو لالچی بنایا ہے اور اسی لیے وہ طمع کرتا ہے، اگرچہ اس مفہوم کا ادراک نظری نہیں ہے بلکہ ذوقی ہے، جو کہ اس پر مسلسل اور گہری توجہ سے انسان کا ملکہ بن جائے گی۔ اگر کوئی ایک مرتبہ اس معنی کا ادراک کر لے تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ ادراک دنیا و مافیا کی تمام لذتوں کی مانند ہے۔ سید محمد حسین نے، جن کی آنکھوں سے اپنی فنا کی پیاس ہویدا تھی، کہا، آقا، لیکن انسان پہلے مرحلے میں جس قدر بھی خود پر توجہ کرے اس طمع کو موجود پاتا ہے۔ احراق کے طریقے تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ استاد نے جواب دیا، دراصل طریقہ احراق قرآن کریم کی آیات سے استفادہ کر کے حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کے نتیجہ بخش ہونے کے لیے استاد معرفت النفس کی توجیہات میں شاگرد کو اس کے وجود میں موجود ایک حقیقت کی جانب متوجہ کرتا ہے، جس پر مسلسل مرکوز رہنے سے اچانک اس کی تمام خود پسندی انانیت کی نفی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی طریقہ احراق میں سیر کرے تو کئی سالوں کی راہ کمتر مدت میں طے کر لے گا۔ ایک مرتبہ پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ سید محمد علی آئے اور کہا، پدر
گھر والے دائی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے صابن اور دوسرے وسائل چاہتے ہیں۔ پدر نے کہا میرے بیٹے میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ بیٹے نے دوبارہ دروازہ بند کیا اور مدرسے سے بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ سید محمد حسین اپنی پوری توجہ سے استاد کی آنکھوں میں خیرہ تھے اور اس کا دل چاہتا تھا کہ استاد کی غربت کے اس رنج میں کمی کر سکیں۔ حال ہی میں سید ابو الحسن اصفہانی کے حکم کے مطابق استاد کے درس میں شرکت کرنے والے طلباء کا ماہانہ شہریہ منقطع کر دیا گیا تھا اور سید محمد حسین کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، لیکن استاد نے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو مکمل تسلط کے ساتھ اپنی بات جاری رکھی۔ طریقہ احراق کا ایک حصہ یہ عملی دستور ہے جسے سالک کو خبیر استاد کی زیر نظر طے کرنا ضروری ہے، لیکن اس کی نظریاتی وضاحت کے لیے اس آیت سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ مصائب و مشکلات میں بشر کئی طرح سے خود کو تسلی دے سکتا ہے، لیکن خدا نے طریقہ احراق کے ذریعے راستہ آسان بنا دیا ہے، اور اس آیت میں فرمایا ہے کہ جو اس طمع کو جلا دینا چاہتا ہو اور ایک تعبیر کے مطابق اس خود پسند میں کو اپنے وجود میں رکھتا ہو، اسے متذکر ہو جانا چاہیے کہ وہ خود اپنی تمام وابستگیوں کے ساتھ سب کا سب خدا سے متعلق اور اس کی ملکیت ہے کہ ایک دن انہیں انسان کو بطور امانت دیا گیا ہے اور ایک دن ان سب کو واپس لے لیا جائے گا۔ انسان جب یہ سمجھ لے کہ شروع سے ہی وہ مالک نہیں ہے اور اپنے لیے کسی قسم کی مستقل ملکیت کا قائل نہ ہو تو تمام متعلقات اور ہر اس چیز کو جسے خود سے مربوط سمجھتا ہے ہاتھ سے چلے جانے سے متاثر نہیں ہوتا۔ اس معنی پہ توجہ راستے کو سالک کے لیے آسان بنا دیتی ہے۔ سید محمد حسین آہستہ آہستہ استاد کے وجود میں شیوہ احراق کو ان کی صبر اور دائی کو کچھ نہ دے پانے سے تطبیق دے رہے تھے۔ انہیں وہ ماجرا یاد آیا جو استاد کے ایک شاگرد نے انہیں سنایا تھا۔ جب استاد کا ایک فرزند بجلی کا جھٹکا لگنے سے دنیا سے رخصت ہو گیا تو شاگرد استاد کو تسلی دینے کے لیے ان کے پاس گئے۔ وہ اس قدر پرسکون اور لا تعلق تھے کہ وہ شاگرد کہتے ہیں میں واپس چلا گیا اور بجائے اس کے کہ میں انہیں تسلیت پیش کرتا، انہوں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا توحید عملی کیا ان توجہات کے منقطع ہو جانے کے علاوہ کچھ اور ہے جن کے بارے میں انسان گمان کرتا ہے کہ ان کا مالک ہے۔ سید محمد حسین اپنے خیالات سے باہر نکل آئے، استاد کی گفتگو پر متوجہ ہو گئے۔ انسان کے لالچی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ غنی مطلق نے بندے کو اس کی ذات کے مطابق فقیر خلق فرمایا ہے، اور فقیر طبعی طور پر تقاضا اور خواہش رکھتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیوں مانگتے ہو، کیونکہ فقر اپنی ذات میں مانگنے اور گدائی کرنے سے عبارت ہے۔ سالک اپنی سیر کے دوران اگر طمع کرے تو اسے متوجہ رہنا چاہیے کہ اس کی خلقت اور ہستی کی بنیاد خدا نے شروع سے طمع پر رکھی ہے، لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ طمع کو بالکل نابود کر دیا جائے۔ یہ طمع اس دعا میں قابل توجہ ہے جسے سید ابن طاؤس نے اقبال الاعمال میں ذکر کیا ہے، اور یہ دعا جو ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 169 پر موجود ہے اقبال الاعمال میں۔ سید محمد حسین جو کہ استاد کے چہرے اور گفتگو میں محو تھے، انہوں نے کہا آقا اس لالچ کے منقطع کرنے اور وابستگی کو برطرف کرنے میں ولایت اہل بیت علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ استاد نے جواب دیا انسان اپنی سیر کی ہر حالت میں امام علیہ السلام کے نورانی مراتب میں ہے، اور ہر حال میں اور ہر منزل میں جہاں تک وہ پہنچے امام علیہ السلام اس مقام کے حامل ہیں اور اس منزل سے عبور کر چکے ہیں۔ حتیٰ مقصد تک رسائی کی حالت میں بھی وہ اس مقدس وجود سے آگے نہیں ہوگا، اور تمام ممالک میں اس ملک کے مالک امام علیہ السلام ہیں، بلکہ سالک ان کے مقدس وجود کے ساتھ ان کی سمت اور ان میں سیر کرتا ہے۔ اسی لیے سالک کے لیے استاد خاص یعنی امام کی ہمراہی اہم ترین شرائط اور عظیم ترین لوازمات میں سے ہے۔ اسماء اور صفات میں سیر کے ساتھ سیر اللہ میں وحدت اسماء
اور صفات الہی کے مراتب میں جو سیر جو کہ مقام امام علیہ السلام ہے اس سے مختلف نہیں ہے، بلکہ یہ آپس میں بہت نزدیک ہیں۔ دراصل عملی سیر میں نورانیت امام علیہ السلام پر سالک کی توجہ اس کے خداوند تبارک و تعالیٰ سے رابطے کی گمشدہ کڑی ہے، اور اس قسم کی توجہ تمام تر مرکوز اور مسلسل مشق سے انسان کے شہود میں مؤثر اور نتیجہ بخش ثابت ہوتی ہے۔ سید محمد حسین نے کہا، کیا نورانیت امام علیہ السلام اور خدا پر توجہ میں کسی قسم کی دو گانگی نہیں ہوگی؟ سیر اللہ اور اسماء و صفات الہی کے مراتب میں سیر جو کہ مقام امام علیہ السلام ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ یہ آپس میں بہت نزدیک ہیں۔ اس مرحلے پر اساسیت اور دو گانگی نہیں پائی جاتی، بلکہ جو بھی ہے وحدت ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ امام علیہ السلام خدا ہیں یا خدا امام ہے، بلکہ امام مخلوق خدا ہیں اور اپنے مستقل وجود میں دوسروں کی مانند خود سے کچھ بھی نہیں رکھتے ہیں۔ ماہ رجب میں دعائے ناہیہ مقدسہ کے اس حصے میں اس حقیقت کی اچھی تائید موجود ہے، اور یہ دعا مصائب المجتہد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 803 پر موجود ہے۔ استاد نے اپنی گفتگو جاری رکھی۔ بزرگوں میں سے ایک اپنے سلوک کے دوران اپنے استاد کے پاس گئے اور ظلم اور عصیان کی کثرت کی شکایت کی۔ استاد نے فرمایا، علیک بربک۔ چند دنوں بعد وہ ایک دوسرے استاد کے پاس گئے اور شکایت کی کہ انہوں نے کہا، علیک بنفسک۔ وہ رونے لگے اور کہا، آپ دونوں استاد طریق ہیں، لیکن مجھے مختلف امور کی دعوت دے رہے ہیں۔ استاد نے کہا، اے نور چشم، دونوں جواب ایک ہی ہیں۔ وہ تمہیں رفیق کی طرف بلا رہے ہیں اور میں طریق کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ استاد نے یہ بات کہی اور دیر تک خاموشی اختیار کر لی۔ سید محمد حسین نے اپنے سوال کا جواب پا لیا تھا۔ انہوں نے کہا، آقا، آپ کا بیان بہت راہ کشا تھا۔ مجھے امید ہے کہ غور و فکر کے ساتھ اس سے استفادہ کر سکوں۔ ہاں آقا محمد حسین، ان باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے، جان لینا کافی نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ کامیاب ہیں۔ انشاءاللہ معرفت نفس کے حوالے سے آپ جو دن میں کم از کم آدھا گھنٹہ تفکر اور توجہ کرتے ہیں، اسے جاری رکھیے۔ انشاءاللہ بعد کے مراتب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن اس کی راہ کی بنیاد اور مغز وہی مراقبہ ہے۔ یہ توجیہات بھی مراقبے کی راہ میں اور اس کے اعلیٰ مراتب میں بیان ہوتے ہیں۔ سید محمد حسین نے جن کی باتوں میں شکر گزاری واضح تھی، کہا، آقا، خدا آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ اسی وقت حجرے کا دروازہ کھٹکھٹائے جانے کی آواز آئی۔ استاد نے داخل ہونے کی اجازت دی۔ کئی شاگرد تھے جو درس کے لیے آئے تھے، وہ ایک ایک کر کے سلام و احترام کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ سید محمد حسن، سید ہاشم حداد، سید احمد کشمیری، شیخ محمد رضا مظفر، شیخ علی قسام، شیخ علی اکبر مرندی، شیخ عباس قوچانی، حاج محمد تقی لاری، شیخ محمد تقی بہجت، سید ابو القاسم خوئی، سید علی نوری، شیخ حسن خراسانی، شیخ ابو الفضل نجفی، سید ہاشم رضوی، شیخ محمد شریعت اور مرزا احسن مصطفی وغیرہ۔ وہ سب استاد کے گرد بیٹھ گئے اور ان کی گفتگو کا انتظار کرنے لگے۔ استاد نے طویل اور عمیق سکوت کے بعد اپنا سر اٹھایا اور ان موضوعات پر گفتگو شروع کی۔ توحید افعالی اور یہ اہم حقیقت کے سالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ توجہ اور ادراک کے اس نقطے تک پہنچے کہ عالم میں اس حقیقت کا سمجھنا اس کے لیے روز روشن کی مانند ہو کہ وہ خدا کی فعالیت کو ہر ایک اتفاق میں مشاہدہ کرے، اور اگر کوئی بات اس کی پسند، عادت اور معمول زندگی کے خلاف واقع ہو، جیسے غربت، مرض اور دیگر مصائب، تو وہ توحید سے اپنی آشنائی کو بھلا نہ دے اور متوجہ رہے کہ عالم خدا کے مکمل اختیار میں ہے۔ اس مرتبہ حجرے کا دروازہ
زور سے کھلا اور استاد کے بچوں میں سے ایک اور تیزی سے اندر آیا اور اس نے والد کی بات کاٹ دی۔ بابا کہہ رہے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں تو دائی کے لیے سگریٹ ہی دے دیں۔ والد نے اپنی قبا کی جیب میں ہاتھ ڈالا، کچھ تلاش کرنے کے بعد سر جھکا کر کہا وہ بھی نہیں ہے۔ بیٹے نے مایوس ہو کر دروازہ بند کیا اور مدرسے سے چلا گیا۔ سید محمد حسین نے سب لوگوں کے درمیان کن آنکھیوں سے اپنے مظلوم لیکن توانا استاد کے چہرے پر نظر ڈالی، اور جب کہ وہ اپنی غربت کو بھول چکے تھے متوجہ ہوئے کہ اس لمحے ارادہ خدا سے تمام شاگرد توکل، غربت اور ناداری پر صبر اور زندگی کے تعلقات میں اپنی ملکیت نہ دیکھنے پر مبنی عظیم درس استاد سے سیکھ رہے تھے۔ انہیں استاد کی بات یاد آئی کہ وہ فرماتے تھے کہ میری زندگی میں سختیاں اس قدر زیادہ ہوں میری نشاط میں اتنا ہی اضافہ ہو جاتا ہے۔ استاد نے جبکہ ان کے احوال میں ذرہ برابر تغیر یا پریشانی کا شائبہ تک موجود نہیں تھا، توحید افعالی کی منزل میں سالک کی نگاہ کے بارے میں اپنی بات آگے بڑھائی۔ اسی وقت جب سب شاگرد ان کے کلام میں محو تھے اور اس کی گہرائی میں غوطے کھا رہے تھے، اچانک استاد کے سر کے اوپر کی جانب موجود ہیٹر سے زوردار آواز بلند ہوئی اور اس میں سے بہت سی گرد اور خاک نکلی جیسے وہ دو چتھی کا ملبہ رہا ہو۔ شاگرد جو بوکھلا گئے تھے تیزی سے اٹھے اور حجرے کے دروازے کی جانب بھاگے۔ ہر ایک دوسرے کو پیچھے دھکیل رہا تھا کہ خود پہلے نجات پا جائے۔ حجرہ گرد اور خاک سے بھر گیا تھا، لیکن استاد اسی طرح اپنی جگہ ٹیک لگائے ہوئے تھے اور ہل نہیں رہے تھے۔ سید محمد حسین بھی اپنی جگہ سے اٹھ گئے تھے اور چاہتے تھے کہ حجرے سے فرار ہو جائیں۔ انہوں نے اپنا چہرہ گھمایا اور استاد کو غور سے دیکھنے لگے۔ لگتا تھا کہ جیسے وہ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دھول مٹی جلد بیٹھ گئی۔ استاد کا چہرہ حجرے کے آخر سے نمایاں ہوا۔ وہ بیٹھے ہوئے مسکرا رہے تھے اور جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ انہوں نے زور سے اپنے شاگردوں سے کہا، آ جاؤ اے توحید افعالی تلاش کرنے والوں۔ شاگرد جو حجرے کے باہر جمع تھے انہوں نے استاد کے سر کے اوپر دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ شور شرابہ ہیٹر میں سے گرد و خاک نکلنے کے باعث ہوا تھا اور وہ سمجھے تھے کہ کمرے کی چھت گر رہی ہے۔ سب استاد کی جانب سے توحید افعالی کے عملی امتحان میں فیل ہونے کی شرمندگی کے ساتھ حجرے کے اندر واپس آ گئے تو استاد نے ملی ہنسی کے ساتھ دوبارہ کہا، اے توحید افعالی تلاش کرنے والے حضرات، آئیے تشریف رکھیے۔ کچھ دیر بعد درس کی محفل تمام ہوئی اور استاد مسجد کوفہ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے عصا اپنے ہاتھ میں لیا اور بغیر کچھ کہے شاگردوں کے درمیان سے خارج ہو گئے۔ سب شاگرد بھی، جن میں سے ہر ایک کے دل میں ایک طوفان برپا تھا اور اس واقعے کی وجہ سے اپنے گریبانوں میں منہ ڈالے ہوئے تھے، کچھ نہیں بول رہے تھے۔ استاد سیڑھیوں سے نیچے اترے اور مرزا حسن مصطفی، جو کہ تقریباً 25 سالہ جوان تھے اور حال ہی میں استاد کے شاگردوں میں شامل ہوئے تھے، تجسس کے مارے ان کے پیچھے چل پڑے۔ انہیں معلوم تھا کہ استاد عصر کے وقت مسجد کوفہ کی طرف جاتے ہیں اور ان کے عجیب احوال سے تازہ آشنا ہوئے تھے۔ مرزا حسن تجسس کے باعث جاننا چاہتے تھے کہ استاد، جن کے پاس دائی کو دینے کے لیے کوئی رقم بلکہ سگریٹ تک نہیں تھا، وہ نجف سے کوفہ کیسے جائیں گے۔ اسی لیے وہ ہندی مدرسے کے گیٹ سے ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ استاد عصا لیے محلہ اشراق سے شارع امام زین العابدین علیہ السلام اور وہاں سے دروازے کوفے کی طرف جا رہے تھے۔ مرزا کی نظر اسی وقت بازار بزرگ کے داخلی دروازے پر پڑی اور انہیں وہ لمحہ یاد آیا جب وہ استاد سے آشنا ہوئے تھے۔ وہ نجف آئے ہوئے تھے تاکہ امیر المومنین علیہ السلام کی ہمجواری سے استفادہ کرنے کے ساتھ قاضی کے حضور سے فیض پائیں، لیکن ان کے خلاف بعض افراد نے جو بدگوئی کی فضا قائم کر رکھی تھی، اس لیے خود سے ہمت نہیں ہوتی تھی ان کی خدمت میں پہنچے۔ ایک دن وہ بازار بزرگ کے داخلی دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے جو حرم کے در سلطانی سے آ جا رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ نجف میں وہ چاہتے تھے کہ قاضی کی خدمت میں ضرور حاضری دیں، لیکن اس جماعت کے خوف سے ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ اسی وقت انہوں نے اپنے سامنے ایک سید کو دیکھا جو حرم سے باہر آئے ہیں اور ان کے ارد گرد نور پھیلا ہوا تھا۔ وہ نور سید کے جسم کے 6 پہلوؤں سے خیرہ کندہ
चमक के साथ साते हो रहा था। वो सैयद हरम के दर सुल्तानी के पास से मुल्ला फ़ताह अली सुल्तान आबादी के मज़ार तक गए और फातिहा पढ़ते हुए वहाँ बैठ गए। इसी वक्त सैयद ने किसी से कुछ कहा और वो शख्स मिर्ज़ा हसन की तरफ आने लगा। मिर्ज़ा हसन, जिनके दिल की धड़कन बढ़ गई थी, इनके बोलने का इंतज़ार करने लगे। इस शख्स ने इन साहब की तरफ इशारा किया जो नूर में गर्क थे और कहा, वो सैयद कह रहे हैं, ए वो जिसका नाम हसन, जिसका बातिन हसन, शक्ल हसन और शुगल हसन है, डरते क्यों हो? हमारे पास आ जाओ और डरो नहीं। मिर्ज़ा हसन इस तरह काजी की खिदमत में पहुँचे थे। उन्होंने जब से उस्ताद के अजीब अहवाल देखे थे, इनकी मानवियत और उबूदियत से मुतासिर हो गए थे और अब वो ये देखना चाहते थे कि उस्ताद खाली जेब और गर्म मौसम में, जबकि पैदल चलना नामुमकिन था, किस तरह ख़ुद को मकसद तक पहुँचाएँगे। आहिस्ता आहिस्ता इनका पीछा करते हुए बाज़ार के आखिर तक पहुँच गए। अचानक उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा देहाती शख्स काजी के सामने आया, इन्हें 1 दिनार का नोट दिया और वहाँ से चला गया। इसी वक्त उस्ताद ने, जो कि बज़ाहिर मिर्ज़ा हसन की मौजूदगी से बेखबर थे, अपना चेहरा घुमाया और उन्हें देखकर कहा, मिर्ज़ा हसन, तुमने देखा कि खुदा कादिर है। मिर्ज़ा हसन ने, जिनकी पेशानी पर पसीना आ गया था, शर्मिंदगी से अपना सर हिलाया और तफक्कुर में डूब गए। हाँ, यही वजह है कि आरिफ का क़ल्ब साला साल कसरतों की तकोदो में सकील हो जाता है। दोबारा पढ़ते हैं इस जुमले को। आरिफ का क़ल्ब साला साल कसरतों की तकोदो में सीकल हो जाता है और तौहीद के दरीशों तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि कई सालों तक अपने दिल को तवज्जो और रियाज़त में मसरूफ़ रखा जाए। वो समझ गए कि इस हवाले से मसाइब इंसान के इर्तिक़ा में अनमोल नक्श अदा करते हैं। इसीलिए दुनिया में इसकी दरगाह में कबूलियत पाने वालों के लिए फ़ख्र, बलाएँ, रंज व गम और मसाइब माशूक़ के कासिद हैं। यहाँ तक कि इंसान के बातिन का अंधापन विलायत के दस्ते कीमिया से तेज़ बीन और तौहीद नगर निगाह में तब्दील हो जाए। जो भी इस बज़्म में ज़्यादा मुक़र्रब है, इसे ज़्यादा जाम पिला दिया जाता है। इस जुमले को हम दोबारा पढ़ेंगे। जो भी इस बज़्म में ज़्यादा मुक़र्रब है, इसे ज़्यादा जाम बला दिया जाता है।